بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم پرچہ درج کرنے سے متعلق گفتگو کرنے لگے ہیں کہ جب کسی شخص کے خلاف سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کا پرچہ درج ہو جاتا ہے تو وہ اور اس کا خاندان ایک مشکل میں آ جاتا ہے اور اس سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں مقام پر میرے ساتھ یہ کوگنیزیبل اوفینس ہو گیا ہے اور میں اس کی پرچہ درج کرانے آیا ہوں اس کا، تو وہ پولیس فوری طور پر انڈر سیکشن 154 اس کا پرچہ درج کرے گی۔ اس کے بعد 154 کے بعد 155 اور 156 میں اس کی تفتیش ہوگی، اور تفتیش ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا، کوگنیزیبل اوفینس ہے یا نہیں ہے، نان کوگنیزیبل اوفینس ہے، اور 173 کے تحت اس کی رپورٹ پولیس تیار کرے گی اور وہ علاقہ مجسٹریٹ کو پیش کرے گی، جو اس کو دیکھیں گے کہ کوئی چارج بنتا ہے یا اس کو وہیں دیر اینڈ دین ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی پرچہ کوگنیزیبل ہے اور پرچہ صحیح رجسٹر ہوا ہے تو پھر اس میں ایویڈنس ہوگی۔ ایویڈنس کے بعد پروسیکیوشن اپنا کیس پیش کرے گی اور ملزم اپنا کیس پیش کرے گا، اور اس طرح دیکھا جائے گا کہ دونوں میں کیا معاملات ہیں اور کیا کیس ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی اس پر فیصلہ آئے گا۔ اس سلسلے میں ہائی کورٹ کو جورسڈکشن ہے کہ وہ اس کو 561A کے تحت سارے معاملے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے۔ آنریبل ہائی کورٹ کویشمنٹ کے معاملے میں ہمیشہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا اپنا موقف پیش کریں اور ایویڈنس کے بعد یہ سارا معاملہ دیکھا جائے۔ اسی طرح اگر ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، چلان کورٹ میں سبمٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر 249A کرمنل پروسیجر کی درخواست دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ سیشن ٹرائل ہے تو 265K کی درخواست اس میں گزاری جا سکتی ہے کہ میرے خلاف جو چارج ہے وہ گراؤنڈ لیس ہے اینڈ دیر از نو پروبیبلٹی آف کنوکشن، اور مجھے اس میں بری کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو کورٹ دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی ڈسپیوٹڈ کوشچن آف لا کا تو نہیں ہے، کوئی کوشچن ایسا تو نہیں ہے which needs recording of evidence۔ تو ایسی صورت میں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایویڈنس آئے گی تو پھر دیکھ لیا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب درخواست دے دی جاتی ہے تو کورٹ کہتی ہے نہیں کہ کچھ لمیٹڈ پوائنٹ پر ایویڈنس ریکارڈ کر لیا جائے، تو اس کے بعد 249A یا 265K ان دونوں درخواستوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کرپشن کے معاملے میں، کرپٹ پریکٹسز کے معاملے میں اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں جب ایلیگیشن آتے ہیں اور پرچہ درج ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے پہلے جو پرچہ جو ہے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی بات ایک قابل غور ہے کہ ایک شخص باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف پرچہ درج ہو گیا ہے، یا وہ پرچہ درج ہونے کے بعد ملک سے کسی نہ کسی طرح سے نکل گیا ہے، تو کیا وہ اٹارنی کے ذریعے اپنی درخواست ملک میں بھیج کر قبل از گرفتاری درخواست ضمانت دے سکتا ہے؟ تو اس پر قانون یہ ہے کہ ایسی درخواست انٹرٹین نہیں ہوگی۔ FIR کو کویش کرنے کے لیے بہت ساری ریکوائرمنٹ ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ کسٹڈی آف مائنر کے لیے اگر FIR درج ہو گئی ہے تو اس میں بھی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں ہولڈنگ آف انکوائری ہو وہاں بھی FIR درج نہیں کی جا سکتی، اور یہ کرمنل پروسیڈنگ کی خوبی ہے
کہ اس میں پروسیکیوشن کو بھی اور ایکیوزڈ دونوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اپنا کیس جو ہے وہ پیش کریں۔ ہائی کورٹ میں جانے کے لیے 561A میں ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے آنریبل ہائی کورٹ کو کہ وہ سارے میٹر کو دیکھ کر اس پر ڈیسیژن لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر اگر غلط ہے اور کسی انوسنٹ پرسن کے خلاف درج ہو گئی ہے تو اس کو 3-4 موقع ملتے ہیں۔ 561 کے تحت وہ ہائی کورٹ جا سکتا ہے، 249A کے تحت وہ ٹرائل میجسٹریٹ صاحب کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکتا ہے، اور 265K کے تحت وہ سیشن کورٹ میں جا کر اپنا موقف پیش کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو صرف ایلیگیشن ہے، ان کو پروو کرنا، ان کو ڈسپروو کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جو اگر کوئی انوسنٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرے گا، اگر کوئی ملزم ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ کیس اس کے خلاف کیوں درج ہوا ہے۔ لہٰذا 154 جو کوگنیزیبل اوفینس کی انفارمیشن ہے اس پر کسی صورت بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ قانونی ریمیڈی اختیار کرنی چاہیے۔ ویورز، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔